السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 99۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا دومت الجندل کا۔ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوانٹٹی میں کوئی چیزیں ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حلوے سے بھرا ہوا ایک بہت بڑا گھڑا جو اونٹوں پر اس نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ۔ اس میں حلوہ تھا۔ مدینہ والے بھوکے تھے، حلوے کے ٹکڑے تھے اس کے اندر۔ تو روایت میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جب پہنچا وہ گھڑا، اس میں ٹکڑے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آ جاؤ بھئی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ سب نے لائن لگائی اور سب کو ایک ایک ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک ٹکڑا۔ حالانکہ گھر والے بھی بھوکے تھے، امہات المومنین بھی بھوکی تھی، بیٹیاں بھی بھوکی تھی۔ ان کو پہلے نہیں دیا، پہلے سب کو دیا صحابہ جو مسجد میں تھے، اور دے دلا کر جب فارغ ہوئے اتنے میں حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک دیا اور پھر بلا کر کہا جابر جابر آؤ آؤ آؤ۔ ایک اور ٹکڑا دیا، فرمایا ایک ٹکڑا تو تمہارا ہے اور دوسرا ٹکڑا جو ہے عبداللہ کی بیٹیوں کا ہے، یعنی حضرت جابر کی بہنوں کا۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے احد کے میدان میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا تھا بے سب کی پیشی ہوئی اللہ کے دربار میں، سب سے اللہ نے پردے میں بات کی، لیکن تیرے والد کی جب باری آئی تو اللہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور کہا عبداللہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ تو تیرے والد نے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ دنیا میں پھر واپس جاؤں اور واپس جا کر پھر سے میں شہید ہو کر آؤں۔ تو اللہ نے کہا نہیں وہ تو نہیں ہوگا، وہ تو ہو گیا ایک مرتبہ، اور کیا خواہش ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی یہ کہ میری بیٹیاں ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کی خبریں تو ہمیں پہنچ جاتی ہیں یہاں، لیکن میری خبر ان کو کون دے کہ میں کس حال میں ہوں؟ میری خبر پہنچا دیجیے۔ اس پر چوتھے پارے کی آیتیں نازل ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہ پوری آیت جو ہے یہ ان کے کہنے پر نازل ہوئی۔ حضور نے کہا تیرے ابا نے درخواست کی اور یہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ تو ان کی 9 بیٹیاں تھیں، حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ٹکڑا تیرا اور دوسرا ٹکڑا تمہاری 9 بہنوں کا۔ ان کے شادی کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑے مقروض تھے حضرت عبداللہ۔ تو یہ حضرت جابر ان کے والد کی لاش پر کھڑے ہوئے رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ یہ فرمایا 9 بہنیں ہیں حضرت میری، ان کی شادیوں کا فکر۔ دوسرا یہودیوں کا مقروض ہوں، میرے والد یہودیوں کے مقروض ہے، اور یہودی جو ہے یہ قرضے میں لینے میں بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا فکر مت کر، اللہ تعالیٰ سارے کام آسان کرے گا۔ چنانچہ قصے ہیں، یہودیوں کے قرضہ بھی ادا ہو گیا، 9 بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئیں، اور سب جو ہے خوشحال گھرانے میں چلی گئی۔ وہ قصے ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا 5 منٹ کے اندر، لیکن بڑے عجیب و غریب قصے ہیں۔ ان 9 بہنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلوہ کا ٹکڑا دیا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ خالد بن ولید بھی تھے، تو وہ حلوے کا ٹکڑا وہاں سے آ رہا تھا، دیکھ آ رہی تھی، اب بھوک لگ رہی تھی، تو خالد بن ولید نے جو ہے ایک ٹکڑا اندر سے خود لے لیا، اور پھر جب پیٹ نہیں آنے سے آ گیا یار بھوک لگ رہی ہے تو دوسرا بھی لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ حضرت میں نے دیکھ لیا ہی لیا لیکن دوسرا بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، گھر والوں کو کھلا دینا۔ یہ سخاوت تھی، اس لیے سخاوت سے دوستی کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی۔ اے اللہ
ہر اس کام سے میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے. بس حدیث کی دعا ہے. یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھا کرتے تھے. حوالے میری کتابوں میں دیکھ لیے جائیں. یہ قصہ جو میں نے بیان کیا حلوے کا، یہ بدایہ و نہایہ میں موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.